اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بابرکت ماہ ربیع الاول کی نسبت سے ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد میں اپنے تمام ناظرین کو دیتی ہوں، اور ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کی نسبت سے ہی ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اپنی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین پر آفتاب نبوت نے طلوع ہو کر کہ جس سرزمین پر جہالت، کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور جہاں خود غرضی، ظلم و ستم، تشدد، نفس پرستی اور انسانوں پر حکومت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس سرزمین پر اس آفتاب نبوت نے طلوع ہو کر صرف کچھ ہی عرصے میں پورے عالم میں وہ روشنی پھیلائی، انسان کو انسان سازی کے طریقے سکھائے، انسان کو نیم وحشی پن سے نجات دلا کر انسانیت کے جامع میں لائے کہ وہ انسان کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر پوری نسل انسانیت کی رہنمائی کی اور اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ تاریخ عالم کے مطالعے سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، یعنی کہ اگر ہم تاریخ میں دوسرے تمام ادیان کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بڑی اسلام کے بارے میں فضیلت اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی باعث افتخار چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے تمام ادیان کے مقابلے میں اسلام انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ عالم اس دنیا میں پھیلا۔ اگر ہم اسلام کے مد مقابل دوسرے آسمانی مذاہب کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام کے مد مقابل ہمیشہ دو آسمانی مذہب رہے، ایک یہودیت اور ایک عیسائیت۔ یہودیت تو ایک محدود نسلی اور قومی مذہب قرار پایا اور صرف ایک محدود نسل اور قوم تک ہی اس کا انحصار رہا، لیکن عیسائیت جس کا اصل وطن بیت المقدس فلسطین رہا اور اس کا آغاز اس سرزمین سے ہوا، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جائے پیدائش سے زیادہ مغربی ممالک میں زیادہ پھیلا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، اگرچہ عملی طور پر وہ لوگ اس مذہب سے دور ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں وہ عیسائی علاقے ہی کہلاتے ہیں، عیسائی مذہب کے حوالے ہی سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کہ عیسائیت نے جو اپنے وطن سے باہر نکل کر اپنا کچھ علاقوں میں اثر و رسوخ پیدا کیا اور وہاں یہ پھیلا، تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ہزاروں سال بعد اس کی یہ جو تھوڑی بہت ترقی اور ترویج ہوئی، یہ بہت عرصے کے بعد ہوئی۔ لیکن اسلام کے بارے میں تاریخ میں یہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب انسان اس تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے کہ تاریخ اسلام جو ایک چھوٹے سے خطے مکہ سے یہ تحریک اسلام کا آغاز ہوا اور یہ انسانیت ساز تحریک شروع ہوئی، تو پھر صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں
حیات رسول کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز جب کیا اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ عرصہ 23 سال پر محیط تھا، اور 23 سال کے اس قلیل عرصے میں باوجود محدود وسائل کے، باوجود ہزار دشمنیوں اور مخالفتوں کے، باوجود طاقتور دشمنوں کی مزاحمت کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ صرف پھیل چکا تھا بلکہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر ایشیا اور افریقہ تک بھی اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ یہاں ناظرین نہ صرف تاریخ کے بڑے بڑے ماہر لوگوں نے بلکہ اسلام دشمن عناصر نے بھی اور بڑے بڑے مفکرین نے بھی اس چیز پر تجزیہ کیا، اس چیز کا، اور اس چیز پر غور و فکر کیا کہ اسلام نے اتنی جلدی، اتنی تیز رفتاری سے اور اتنی سرعت کے ساتھ کیسے ترقی کی، اسلام اس قدر تیزی سے کیوں پھیلا، جبکہ دوسرے تمام ادیان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آسمانی مذاہب کا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہودیت اور عیسائیت، اگر عیسائیت پھیلی بھی تو اپنے نبی کی وفات کے ہزاروں سال کے بعد کسی محدود حد تک وہ پھیلی، لیکن اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا، اور دوسرے مذاہب بھی جیسے دوسرے علاقائی مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ مذہب اپنے اس جائے پیدائش سے باہر نہیں نکلے، جس علاقے میں ان مذاہب کا آغاز ہوا انہی مذاہب یا اس کے آس پاس تھوڑے محدود ایریے تک یہ مذاہب محدود ہو کر رہ گئے اور کوئی ترقی نہ کر سکے، لیکن اس کے برعکس اسلام نے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پورے ایشیا، یورپ، افریقہ، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے ماننے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو تجزیہ کرنے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد انسان مفکرین نے اس چیز پہ غور کیا کہ اسلام کی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی کیا وجوہات تھیں، اور اس سلسلے میں قرآن نے بھی رہنمائی کی، اور قرآن نے بھی اس چیز کو دنیا کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کی کیا وجوہات تھیں کہ اسلام اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی۔ تاریخ میں اور قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی ترقی کا راز، جہاں ایک سب سے بڑی وجہ قرآن کریم کی دل آفرینی، زیبائی، اس کے کلام کا حسن، اس کے کلام کی خوبصورتی اور اس کے پیغام کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کا انداز تبلیغ تھا، اور اس چیز کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ اے رسول، چونکہ آپ ایک نرم دل، نرم خو اور اخلاق حسنہ سے آراستہ شخصیت ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے گرویدہ ہیں۔ اگر آپ بد مزاج یا تند خو ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے اور کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار تھا کہ جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کو پورے دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ رسول اکرم کی کردار، سیرت، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کا انداز تبلیغ لوگوں کو، ان کے سامنے موجود لوگوں کو اس قدر متاثر کرتا تھا کہ وہ پیغام اسلام کو قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد جب آپ کی سیرت تاریخ میں نقل ہوئی، آپ کی سوانح عمری لکھی گئی، آپ کی سیرت کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا، تو یہ تحریری طور پر سیرت بھی لوگوں کو ہر دور میں متاثر کرتی رہی اور اسلام کے قریب کرتی رہی۔ ایک اور چیز جو اسلام کو دوسرے تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے اور ایک مسلمانوں کے لیے باعث افتخار بھی ہے، وہ یہ ہے
کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت، پوری تاریخ، ان کی پوری حیات طیبہ اور ان کے تمام کلمات، ان کے تمام فرمودات اور ان کے تمام ارشادات تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ خصوصیت کسی اور مذہب کو نصیب نہیں ہوئی۔ کسی بھی مذہب کے بانی یا رہنما یا اس کے ہادی کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات، ان کے فرمودات اور ان کے کلمات تاریخ میں منوعن موجود ہیں اور اس متواتر کے ساتھ ہیں کہ وہ سند کمال تک پہنچتے ہیں، اور ان پر یقین کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ عیسائیت کے بارے میں ہم دیکھیں، کیونکہ اسلام کا مد مقابل ہمیشہ یہ مذہب رہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب بہت سارا کلام ہے، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی جملے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بہت جوش و خروش کے ساتھ اس چیز کو منایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تاریخ پیدائش حتمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ سے 200-400 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس تاریخ کے 200-400 سال بعد پیدا ہوئے ہوں۔ یعنی کہ کسی بھی دین کے بانی اور ہادی کے بارے میں تاریخ میں کوئی چیز حتمی طور پر موجود نہیں ہے سوائے دین اسلام کے، کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی پوری زندگی، ان کی پیدائش کے واقعات، حتیٰ کہ وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس دن کو پیدا ہوئے، ان کے بچپن کے واقعات، ان کے والدین کے حالات، ان کے خاندان کے حالات، ان کی شباب کی منزلوں کے تمام واقعات، ان کی شادی، ان کے اولاد، ہر چیز کے بارے میں ہمیں حتمی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر تبلیغ اسلام کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور قرآن مجید خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے ایک شخصیت کی پوری زندگی پوری طرح موجود ہو، اگرچہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، ہم ان کی زیارت سے اور ان کے کردار کی خوبصورتی کو دیکھنے سے محروم رہے، لیکن تاریخ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود پورا کردار، پوری سیرت، اور پھر قرآن کا ساتھ یہ فرمان کہ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ عمل ہیں، ہم پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ ہم رسول خدا کی سیرت کا نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ لیکن ناظرین، یہاں شہید مطہری کے بقول کہ انہوں نے اپنے خطبے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہم نے جس قدر ظلم قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے، اسی قدر ظلم، اسی طرح کا ظلم ہم نے سیرت النبی اور سیرت الائمہ کے ساتھ کیا ہے، کہ قرآن کو مقدس اور بابرکت جان کر ہم نے طاق میں رکھ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عزت و احترام عطا کر دیا اور قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی ہم نے تقدس کی اونچے طاقوں پر رکھ کر ہم بری الزما ہو گئے ہیں کہ جب ہمارے سامنے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاتی ہے، سیرت الائمہ بیان کی جاتی ہے، تو ہم سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور پھر جب اس پر ہم عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کسی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں نبی، کہاں ہم،
کہاں امام، کہاں ہم وہ یہ کردار پیش کر سکتے تھے، ہم انسان ان کی برابری کہاں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم 1000 سالوں تک بھی سیرت النبی کا مطالعہ کرتے رہیں، ہمارے 1000 سالوں تک بھی ہمارے سامنے سیرت الائمہ کو بیان کیا جاتا رہے، تو ہم اس سے 1% بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس فکر کے ساتھ کہ وہ نبی تھے، وہ امام تھے، وہ جناب سیدہ تھیں، وہ علی تھے، وہ یہ کردار پیش کر سکتے تھے، ہم کہاں وہ کہاں۔ ناظرین، اگر ایسی بات ہوتی کہ ان کی سیرت اور ان کا کردار صرف دیکھنے کی حد تک یا پڑھنے کی حد تک ہوتا تو خدا کبھی انہیں ہمارا ہادی، پیشوا اور امام نہ بناتا، اور نہ قرآن ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہترین انسانی اوصاف و کمالات میں فرشتوں سے بھی بالا تر تھے، وہ حضرت جبریل سے بھی بالا تر تھے، اور اگر خدا نے یہ کردار ہمارے لیے نمونہ نہیں بنانا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھی یہ پیغام دے کر بھیج سکتا تھا۔ ان ہستیوں کو بشری لباس میں، بشری تقاضوں کے ساتھ، کہ انہیں بھی ہماری طرح بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، موسم کی سختیاں انہیں بھی ستاتی تھیں، انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیویاں بھی تھیں، انہوں نے گھریلو زندگی بھی بسر کی، اور ہر شعبہ زندگی میں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائے، اور قرآن نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ تمام بشری تقاضوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ہمارے لیے خدا کی طرف سے اسی لیے انہیں حجت قرار دیا گیا تھا۔ اگر ان کے تقاضے ہمارے تقاضوں سے الگ تھے تو پھر ہمارے لیے وہ کبھی بھی نمونہ عمل قرار نہیں پاتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کی جس چیز سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے 2 بڑے پہلو ہیں، ایک گفتار رسول اور ایک کردار رسول۔ گفتار رسول یا رسول کی ارشادات یا رسول کے کلمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان اس ماضی کے پیش نظر جو ماضی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا، اور جب وہ مبعوث رسالت ہوئے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ایک یتیم بچہ جو باپ کی اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکا ہے، اور مختلف مرحلوں میں کبھی ماں کی گود میں، کبھی دادا کی گود میں، اور کبھی چچا کی گود میں پلتا رہا، اور خاص طور پر جس معاشرے میں وہ ان نبی کی پرورش ہوئی کہ وہ معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، علم کی روشنی کا نام و نشان بھی اس معاشرے میں نہیں تھا، اور نہ یہ نبی کسی فلسفی، کسی دانشور یا کسی بہت پڑھے لکھے انسان کی صحبت میں رہے، اور نہ انہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب تلمیذ کیا، یعنی کسی کے سامنے، کسی کے پاس جا کر کسی بھی قسم کا علم حاصل کیا۔ اس ماضی کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، جو گفتگو مسلمانوں سے فرمائی، جو خطبات دیے، تو انسان کو وہ ماضی کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کے پیش نظر وہ معجزہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ناظرین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمات ہیں وہ اپنے اندر اس قدر گہرائی اور اس قدر وہ اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں کہ انسان جو ان کو پڑھتا ہے، جو ان پر غور کرتا ہے، انسان
اس کے اندر ہزار معنی اور مفاہیم اس کو نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ خدا نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، یعنی خدا نے مجھے ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ ایک مختصر جملے میں معرفت اور حکمت کے سمندر بہا دوں۔ اور واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جملے میں اس قدر گہرائی ہے، اس قدر حکمت ہے، اس قدر معرفت پوشیدہ ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اور یہاں یہ چیز بھی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی باریکیوں کو سمجھنا ہر دور میں انسانوں کے لیے مشکل رہا ہے، اور ہر آنے والے دور میں پچھلے والے دور کی نسبت لوگوں نے ان کے کلام کو زیادہ بہتر طور پر سمجھا ہے، کیونکہ جو انسان کا شعور ترقی کرتا گیا، جو معاشروں میں علم کی روشنی پھیلتی گئی، جو انسان زیادہ علم حاصل کرتا گیا اور اس کی سمجھ میں اور اس کی سوچ میں اضافہ ہوتا گیا، زیادہ نکھار آتا گیا، تو کلام پیغمبر کو سمجھنے میں انہیں آسانی محسوس ہوتی گئی۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا بھرپور احساس تھا کہ ان کے سامنے موجودہ لوگ ان کے کلام کو اس بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس بہتر طریقے سے ان کے کلام کو آنے والی نسلیں اور آنے والے علمی ادوار میں سمجھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا دانشور جملہ نظر آتا ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمات تم مجھ سے سنتے ہو انہیں محفوظ کرو اور ان کی حفاظت کرو، اور آئندہ نسلوں کے حوالے وہ کلام کر دو۔ ممکن ہے کہ مستقبل قریب یا بعید میں آنے والی نسلیں میری باتیں میرے سامنے موجود تم لوگوں سے وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیں۔ اور ہمیں یہ چیز تاریخ میں نظر بھی آئی کہ جو معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی رسول خدا کے بعد والی صدی کے لوگوں کو تھی، وہ پہلی صدی کی نسبت دوسری اور تیسری صدی کے لوگوں کو اس کلام کی اس بہتر طور پر سمجھ آئی، اور پھر چوتھی اور پانچویں صدی کے لوگوں نے اس کلام کو دوسری اور تیسری صدی کے لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا کہ ہر آنے والی نسل، ہر آنے والا دور پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام رسول کو زیادہ بہتر طور پر سمجھے گا، کیونکہ جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا، علم ترقی کرتا جائے گا، شعور ترقی کرتا جائے گا، اس کلام کی گہرائی زیادہ سمجھ میں آتی جائے گی۔ یہاں ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں فقہ کے اعتبار سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمات فقہ کے بارے میں ہیں، فقہی کلمات جو رسول خدا کے ہیں اور جنہیں 1000 سال پہلے شیخ صدوق، شیخ مفید اور شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار اور عظیم عالم شخصیات نے ان کو سمجھا، وہ ان کے 900 سال بعد آنے والے شیخ مرتضیٰ انصاری نے ان سے کہیں بہتر طور پر ان پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فقہی کلمات کو سمجھا اور ان کا تجزیہ اور تحلیل کیا۔ ناظرین، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ مفید اور شیخ توسی اور شیخ صدوق سے زیادہ بڑے عالم ہیں یا ان سے زیادہ ذہین ہیں؟ نہیں ناظرین، وہ لوگ بھی اپنے زمانے کے ذہین ترین
اور بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور شیخ مرتضیٰ کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس دور میں شیخ مرتضیٰ انصاری پیدا ہوئے وہ دور زیادہ علمی دور ہے۔ اس دور میں شعور انسان کا زیادہ، علمی شعور اور علمی ذوق زیادہ ترقی کر چکا ہے، اور ایک علمی دور میں ایک علمی بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ شیخ انصاری کے 100 سال بعد، 200 سال بعد، اور پھر لگاتار اس کے بعد آنے والی نسلیں شیخ انصاری سے زیادہ گہرائی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کو سمجھیں گی، اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی گہرائی ایک معجزہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ میں اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کر کے اس چیز کے بارے میں دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو کلام پیغمبر میں سے کچھ چیزیں یاد ہیں۔ تاریخ نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو، ان کے فرمودات کو، ان کے کلام کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، اور ہم جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہماری زبانیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشقیہ اظہار کے گن گاتی رہتی ہیں، عشقیہ اظہار کرتی رہتی ہیں اور تھکتی نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو پیغمبر کے ان گہرے اور ان معنی افروز کلمات کے کچھ جملے بھی یاد ہیں کہ جو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور مبارک دہن سے نکلے اور ہم تک پہنچے۔ وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت کلمات اگر ہم ان کو اسی عربی کے ساتھ ان کو یاد کر لیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو بیان کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ناظرین ہماری زندگی کس قدر آراستہ ہو سکتی ہے، ہم کس قدر روزمرہ کی بنیاد پر سیرت رسول کے اس پہلو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اسلامی معاشرے میں کسی پڑھے لکھے عام لوگوں کی بات چھوڑیے، کسی پڑھے لکھے انسان سے بھی گفتگو کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں سے صرف 100 جملے بیان کر دو، تو یہ اس کے لیے ایک انتہائی مشکل اور ناممکن چیز ہو جائے گی۔ اگر اس تعداد کو آدھا بھی کر دیا جائے تو پھر بھی کوئی اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکے گا، اور یہ ہماری بے حسی اور ہماری غفلت اور کوتاہی کی طرف اس چیز بھرپور اشارہ کرتی ہے کہ ہم سیرت رسول کے اس پہلو سے کس قدر دور ہیں۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوسرا پہلو جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پایا اور قرآن نے دعوت دی کہ ہم رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی کردار ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور ان کا کلام ایک گہرائی رکھنے والا، معنی افروز اور بامعنی ہوتا ہے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عملی پہلو بھی ایک بامعنی اور ایک گہرائی رکھنے والا پہلو ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال بامعنی اور تفسیر کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اور وہ آپ رسول خدا کا وجود ایک ایسا مرکز، ان کی سیرت اور ان کا کردار ایک ایسا مرکز و محور ہے جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کر سکتے ہیں۔
اور یہ بات کافی ہے کہ رسول خدا کی زندگی کا ہر پہلو تاریخ میں بیان ہوا۔ یہاں ہم ایک اور چیز کا بھی، اور جس کا ذکر شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنے ایک خطبے میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ تاریخ میں رسول خدا کا کردار کا ایک ایک پہلو، ان کے عملی زندگی کی ایک ایک پہلو کا ذکر کیا گیا، اور پوری جزیات کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہے، کہ رسول کی زندگی کو اس طرح بیان کر دیا جائے کہ رسول نے فلاں موقع پر کیا کام کیا، رسول جنگ کے موقع پر کیا رسول خدا نے کیا، گھر میں رسول خدا کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ رسول خدا کا برتاؤ کیا ہوتا تھا، دشمن کے ساتھ رسول خدا کا برتاؤ کیا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت جن لوگوں نے لکھی ہے، انہوں نے صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو تحریر کیا ہے، اور جو چیز آج تک بیان نہیں کی گئی اور جس کو بیان ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز عمل کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس چیز میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیرت کا مطلب کیا ہے۔ سیرت عربی زبان میں لفظ سیر سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب چلنا اور پھرنا ہے، یعنی ایک انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس کا سیر ہے، اور سیرت اس چلنے کے، اس عمل کے انداز کو کہتے ہیں۔ یہاں شہید مطہری نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ ہر انسان ایک طرز فکر رکھتا ہے، ایک طرز عمل رکھتا ہے، اپنا ایک انداز رکھتا ہے، ایک اسلوب رکھتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کا کوئی اسلوب، انداز یا طرز فکر یا طرز عمل ہو بھی۔ کچھ لوگ اس کے بغیر بھی زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص انداز اپناتے ہیں، اور وہی انداز ان کا اسلوب قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے میں جس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی مقام پر کوئی کام کیا تو رسول خدا کا مقصد کیا تھا، رسول خدا کا انداز کیا تھا، کہ اگر کسی مقام پر دشمنوں سے صلح کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس میں رسول کا انداز کیا تھا، رسول کیا بتانا چاہتے تھے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا اور وہ کیوں ہوتا تھا۔ ہمیں تجزیہ اور تحلیل کرنا ہے رسول خدا کے ہر عمل میں، کیونکہ ہر عمل رسول کا ایک ظاہری عمل نہیں ہے، وہ اپنے اندر ایک گہرائی، ایک پیغام رکھتا ہے، اور جب تک ہم اس عمل کا تجزیہ اور تحلیل نہیں کریں گے، اس عمل کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو نہیں پا سکیں گے۔ ہم ظاہری طور پر رسول کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ زندگی بے شک بہت سارے گمراہوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا باعث بنے گی، لیکن وہ چیز جو قرآن چاہتا ہے کہ ہم سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کریں، اور جو سیرت رسول چاہتی ہے کہ ہم اس سیرت سے اس پیغام کو درک کریں، اس پیغام کو حاصل کریں، اس سے یقیناً محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جب بیان کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی بیان کیا جائے کہ رسول خدا کا انداز اور اسلوب کیا تھا۔ ناظرین، ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول خدا جس انداز میں تبلیغ کرتے تھے، جہاں رسول کے کلمات اور رسول کے ارشادات تربیت کا باعث بنتے تھے، تبلیغ کا باعث بنتے تھے، وہاں کردار رسول اور سیرت رسول بھی تبلیغ کا اعلان کرتی تھی اور تبلیغ کو زیادہ واضح انداز میں پیش کرتی تھی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تبلیغ تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا ان ہادیوں کی طرح نہیں تھے، ان مذہبی پیشواؤں کی طرح نہیں تھے جو صرف زبان سے تبلیغ کرتے ہیں، جو صرف دوسروں کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جو صرف اپنے پرجوش کلام کے ذریعے یا خوبصورت الفاظ کے ذریعے یا مقفع و مسجع گفتگو کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی میں گفتگو سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ منہ سے پھول کھل رہے ہیں۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام لیتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس پیار سے آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت لے لیں تو شیطان 100 میل دور بھاگتا ہے۔ تو میں دعائیں دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ تارا صاحب آپ کی گفتگو یہ ہے کہ نمونہ آیات ہے۔ اگر ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں اور اپنے آپ کو سیرت نبی کے اوپر لے کر آ جائیں تو ہماری زندگیوں میں جنت آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ جی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تبلیغ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے عملی نمونے کے ذریعے تبلیغ و تربیت انسانوں کی۔ اس کی ایک مثال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس ایک واقعہ میں ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں اپنے اصحاب کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ قافلے کا پڑاؤ کیا جاتا ہے اور وہاں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت پکایا جائے اور کھانا کھایا جائے اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ آرام کیا جائے۔ تو سب صحابہ مل کر اپنے اپنے ذمے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اس جانور کو ذبح کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی اس کی کھال اتارنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کوئی گوشت بنانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اس کھانے کو پکاؤں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر کہتے ہیں کہ میں لکڑیاں اور ایندھن جمع کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اتنے سارے لوگ موجود جو ہیں کام کرنے کے لیے اور ہم یہ زحمت برداشت کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہیں اور ہم آپ کے ذمے کا کام بھی خوشی سے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑے خوشی کا باعث اور فخر کا باعث ہوگی کہ ہم آپ کے حصے کا کام بھی کریں۔ تو اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کس قدر خوبصورت اور دل نشیں انداز میں اپنی امت کی تربیت کرتے ہیں۔ اب یہ وہ موقع ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی اور آنے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت اور دل نشیں جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں میں
ایسے بندے دیکھنا پسند نہیں کرتا جو دوسرے بندوں کے درمیان اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل ہوں، یعنی وہ دوسرے بندوں کے درمیان اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھیں اور یہ پسند کریں کہ ان کے حصے کا کام بھی وہ کریں اور انہیں ایک امتیازی مقام عطا کر دیں، یعنی کہ بندہ یہ پسند کرے کہ میں دوسرے بندوں سے بہتر ہوں، اس لیے میں بہتر جگہ پہ بیٹھوں اور دوسرے میرے لیے کام کریں۔ اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ کام کرو اور میں یہاں آرام سے بیٹھا تم لوگوں کو دیکھتا رہوں۔ نہیں، ہر شخص کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ میں نبی بھی اس چیز کو پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ خدا پسند نہیں کرتا کہ بندے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھیں۔ اب جو زمانہ ترقی کرے گا، جو علم کی روشنی پھیلے گی، رسول خدا کے اس خوبصورت جملے کی تشریح اور توضیح ہوتی رہے گی کہ یہ انسانیت ساز جملہ کہ ایک جملے میں جی ہمارے ساتھ تھا ہماری سسٹر مستجاب عالمہ، ہماری خوش نصیبی کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سسٹر، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات کہ آپ لائی ہیں۔ جی آپ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یقیناً بہت خوبصورت کوئی بات کرنا چاہیں گی۔ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہو رہے تھے، لیکن ماشاءاللہ لائق تحسین ہے آپ کی گفتگو۔ بہت خوبصورت جملہ آپ نے اپنی گفتگو میں جو کہا کہ رسول اللہ کی زندگی پریکٹیکل تھی، یعنی رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، خود سارے امور خود انجام دیتے تھے اپنے، اور زندگی میں سادگی، عجز و انکساری اس منزل پہ تھی کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، اور یہ کہ بزرگوں کا اتنا احترام کہ جہاں راستے سے کوئی خاتون اگر لکڑیوں کی گٹھلی اٹھا کے جا رہی ہے تو پیغمبر اس کی زحمت کو دیکھ کے اس سے لے لیتے ہیں۔ اور کتنا بہترین واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس کا اجر آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور میں نے سنا ہے مکہ میں ایک جادوگر آئے ہیں جس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے اور لوگ اس سے بہت مؤثر ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی نے جب نام پوچھا تو پیغمبر گرامی نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میں وہی محمد ہوں تو اس خاتون نے وہاں کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گفتگو سے پہلے مثلاً بولنے سے پہلے عمل کرنا چاہیے خود، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت رسول میں 20 سال پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت نہیں کیا تو کردار کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے، کردار سے صداقت کو منوایا، امانت داری کو منوایا، اور یہ کہ دشمن ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ کیا کردار کی بلندی تھی، جادوگر تو کہہ دیا لیکن جھوٹا نہیں کہا، اور اس وقت بھی پیغمبر گرامی کے ساتھ پاس لوگوں کی امانتیں تھیں جب دشمن آپ کے مقابلے میں دشمنی کے لیے کھڑے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں سیرت پیغمبر کا اگر ایک ہی پہلو لے لیں، میں ہمیشہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے پیغمبر گرامی کی یہ حدیث کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرو، اور یہ کہ مومن وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم یہ چیزیں اگر پیغمبر کی سیرت سے جیسے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج سب مسلمان میلاد پیغمبر پہ کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ غلامی میں ہمیں کیا چیز اپنانی چاہیے اور عشق رسول میں ہمیں کیا کیا قربان کرنا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں جملوں میں کہہ جاتے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کتنی قربان کرتے ہیں۔ عملی حوالے سے ہمیں غور اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت پیغمبر میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک حدیث بھی رسول اللہ کی لے لیں تو ہماری عملی زندگی میں نورانیت اور معنویت آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ہماری سسٹر عالمہ مستجاب زہرا ہمارے ساتھ تھیں اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو خوبصورت کلمات بیان فرمائے۔ ناظرین اگر ان میں سے صرف ایک رسول خدا کا ارشاد ہم اپنی زندگی پر طاری کر لیں تو یقین جانیے کہ ہمارا کردار دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے گا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس جملے کی
جتنی بھی زیادہ تشریح اور توضیح کی جائے انسان زیادہ گہرائیوں کے سمندر میں اترتا جائے گا اور اس جملے کی گہرائی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہی سیرت رسول تھی کہ عملی کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بھرپور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ نہیں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخ میں اس لکھے ہوئے کردار سے بھی اس قدر متاثر ہوتی ہیں اور ہوتی آئیں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہمیشہ ایک نمونہ عمل قرار پائیں گے اور ہمیشہ ایک ہیرو کی طور پر ان کی زندگیوں میں زندہ رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا ایک اور واقعہ، میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، میں مختصر انداز میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے عملی طور پر، رسول خدا نے کس قدر عملی انداز میں دین کو پیش کیا کہ صرف زبان سے رسول خدا نے تبلیغ نہیں کی کہ یہ بھی ایک سفر کا ہی واقعہ ہے کہ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ کسی سفر پر تشریف فرما تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو سب صحابہ کہتے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمت گئے اور فوراً واپس پلٹے۔ ہم حیران رہ گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کیوں آ رہے ہیں، شاید یہاں پڑاؤ سے ہمیں منع کریں گے اور چلنے کا قافلے کو چلنے کا حکم دیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اپنے سامان میں سے ایک رسی نکالی اور اپنے اونٹ کا زانو باندھا، اور اس کے بعد پھر واپس چل دیے جس کام کے لیے جا رہے تھے اس کی طرف۔ تو ہم حیران رہ گئے اور ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے سے چھوٹے کام کے لیے اتنی دور سے واپس پلٹے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ یہ کام ہمیں آواز دے کر کہتے اور ہم آپ کا یہ کام کر دیتے۔ اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کس قدر خوبصورت انداز میں اور کتنے جامع کلمے میں رسول خدا نے اپنی امت کی تربیت کا اہتمام کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو دوسروں کی مدد اپنے کاموں میں نہ لو، حتیٰ کہ وہ ایک مسواک کے مانگنے کی حد تک کی ہو، یعنی کہ تم اپنے کام خود کرو۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کبھی مدد لو ہی نہیں، جہاں مدد کی ضرورت ہو وہاں مدد ضرور لو، لیکن جہاں اپنا کام خود کر سکتے ہو وہاں خود اپنا کام کرو۔ اور رسول خدا نے بتایا کہ دوسروں سے بار بار کہنا کہ میرے لیے یہ کرو، میرے لیے وہ کرو، اور دوسروں پر انحصار کرنا، یہاں رسول نفس کی تربیت کتنے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، دوسروں کی محتاجی سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلاؤ اور ہر کام خود کرنے کی عادت ڈالو تاکہ تمہارے اندر ایک خود اعتمادی کی خوبصورت صفت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزارہا پہلو جن کے اوپر انسانوں کی زندگیاں صرف ہو سکتی ہیں، اور رسول کی سیرت کے اوپر کی گئی ہوئی گفتگو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ اس کا سلسلہ رک سکتا ہے۔ ہاں یہی ہے کہ ہم سیرت کے کسی ایک پہلو پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں، اور وہ ایک سرسری سی نظر بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے رہبری، رہنمائی اور ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ اے کاش آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور کردار جو آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ ہم بڑے شرم کی بات ہے کہ اکثر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آج کے مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ کافر بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ انتہائی تعصب سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ کیا کافر انسان نہیں ہیں؟ کافر انسان ہیں، اور وہ کبھی انسانیت سے کافر ہونے کے باوجود وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ مسلمان ہیں جو انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر کے اسلام کا منہ کالا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی بہت سارے بے گناہوں کا خون بہایا گیا، اور ہر روز اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر مسلمانوں کا خون مسلمان بہا رہے ہیں، اور اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ اے امت، میں تمہارے سامنے کیا نمونہ چھوڑ کر گیا، میں تمہارے سامنے کیا دین چھوڑ کر گیا، اور آج تم دنیا کے سامنے اپنا کتنا گھنونا کردار اور کس قدر بھیانک شکل اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہو کہ میری روح بھی تم لوگوں سے شرمندہ ہو رہی ہے۔ ہم اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر نام نہاد مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے ہیں اور ان کو خاک و خون میں نہلا رہے ہیں۔ خدا سے دعا ہے اور آپ سب بہن بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ خداوند تعالی ہم مسلمانوں کو ان درندہ صفت، ان
وحشی مسلمانوں سے نجات دلائے۔ اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو خداوند تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کو نیست و نابود کرے اور دین کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات دلائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔